أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں اور بے شمار احسانات اور انعامات کیا۔ ان میں اگر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا انعام اگر دیکھیں گے تو وہ دین اسلام جیسا برحق دین اللہ نے ہم کو دیا۔ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان ماں باپ کی اولاد بنایا، اور ہمیں اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی آخری آسمانی سچی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں مختلف باتیں مختلف اوقات میں موقعوں پر آپ نے بتائی، ایک موقع پر آپ نے یہ بھی کہا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرمان میں بتاتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ جو بھی آدمی ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے گا، پکڑ لے گا، ان کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، سیدھے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ لہذا ہم میں سے ہر مسلمان مرد و عورت کا یہ ذمہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھے، معلوم کرے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی جس کا نام سورۃ العصر ہے۔ ہم میں سے بہت سو کو یہ سورت یاد ہے، بڑے مرد اور عورتیں تو چھوڑیے، چھوٹے بچوں کو بھی یہ سورت یاد ہے۔ آئیے آج کے اس خطبے میں اسی مبارک اور چھوٹی سورت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم معلوم کریں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، بے شک سارے انسان نقصان اور گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق اور سچی بات کی نصیحت کی، وصیت کی، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، تعلیم دی۔ سورت کا مختصر خلاصہ ہوا، یہ سورت مکی ہے، یعنی یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کسی سورت کے ساتھ مکی لکھا ہوا ہے، کسی سورت کے ساتھ مدنی لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں 13 سال رہے، اس مدت میں، اس دوران جو سورتیں نازل ہوئی وہ سب مفسرین کے اصطلاح میں مکی صورتیں شمار ہوتی ہیں۔ البتہ جو صورتیں مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد، مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی، یہ سب مدنی صورتیں شمار ہوتی ہیں۔ محترم حاضرین، اس چھوٹی سی صورت میں اللہ عز و جل زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات کے آنے جانے کے لیے سورج بنایا، اسی طرح چاند اللہ نے پیدا کیا۔ سورج جب نکلتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح سورج جب غروب ہوتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، رات شروع ہوتی ہے،
اور چاند اپنا کام شروع کر لیتا، اپنی حرکت اور اپنا دوران شروع کر لیتا ہے۔ دن اور رات اسی طرح جب آتے جاتے ہیں تو وقت گزرتا ہے، وقت گزرتے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت گزرتے رہنے کو، جسے ہم زمانہ کہتے ہیں اور عربی میں العصر کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت اسی زمانے کی قسم کھاتا ہے جو دن رات کی شکل میں، مختلف اوقات کی شکل میں ہمارے درمیان سے گزرتے رہتا ہے، گزرتا ہے۔ والعصر، اللہ زمانے کی قسم کھاتا ہے، اور زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت ایک بہت بڑی بات بتاتا ہے۔ فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، الانسان سارے ہی انسان، یعنی آدم علیہ السلام سے لے لیجیے قیامت کی صبح تک جو بھی آئے گا سب اس الانسان میں شامل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان سب کے سب خسارہ، نقصان اور گھاٹے میں ہیں، مگر اللہ رب العزت بعد والی آیت میں مستثنا کرتا ہے، الگ کرتا ہے کہ کون لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں، کون لوگ خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا لیے، ایمان لانے کے بعد بس بے عمل نہیں ہو جانا، عمل سے کوتاہی اور غفلت نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد ایمان کا تقاضا ہے، ایمان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک عمل کریں، اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور تیسری چیز وتواصوا بالحق، یہ جو ایمان صحیح عقیدہ آپ کو نصیب ہوا ہے اور اس کے مطابق آپ نیک عمل کرتے ہیں، یہ صرف اپنی حد تک، اپنی ذات تک رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بولنا بتانا ہے۔ وتواصوا بالحق، دوسرے اگر ایمان والے ہیں ٹھیک ہے، ان کے اندر عمل کی کوتاہی ہے، عمل کرنے کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، عبادت اور بندگی کے سلسلے میں ان سے کوتاہی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، سستی وہ کر رہے ہیں، تو آپ کا ذمہ بنتا ہے باپ کی حیثیت سے، سرپرست کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، بڑے ہونے کی حیثیت سے آپ کا ذمہ بنتا ہے کہ آپ ان کو نصیحت کریں، ان کو بولیں، ان کو بتائیں۔ وتواصوا بالحق، اور آخری چیز، چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین، یعنی ایمان لانا، ایمان کے مطابق اچھا عمل کرنا اور دوسروں کو حق بات بولنا بتانا، یہ کوئی معمولی یا آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس راستے میں رکاوٹ آئے گی، اس راستے میں مشکلات آئیں گی، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو تحمل سے کام لینا پڑے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسروں سے ہو سکتا ہے کچھ سننا پڑے، دوسروں سے ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہو، آپ کو کچھ نقصان ہو، تو برداشت کرنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرنا اور دوسروں کو بھی حق بات کے سلسلے میں، سچی بات بولنے بتانے کے سلسلے میں، ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں جو کچھ بھی مشکلات آئے، جو بھی پریشانیاں آئے، انہیں برداشت کرنا، ان پر صبر کرنا، اور اسی طرح دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنا، دوسروں کو بھی بولنا بتانا کہ بھئی ایمان کا راستہ کوئی پھولوں کا راستہ نہیں ہے، ایمان کے مطابق عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکلات آ سکتی ہیں، مگر بہادر انسان وہی ہے، صحیح معنی میں ایمان والا انسان وہی ہے جو ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کرتے ہوئے اور اچھی بات کو دوسروں کو بولتے ہوئے صبر بھی کرے، برداشت کرے، تحمل سے کام لے۔ برداشت کرنے کی یہ صلاحیت، برداشت کرنے کی یہ بات بھی آپس میں دوسروں کو بولنے بتانے کی ضرورت ہے۔ تو جن آدمیوں کے اندر یہ چار صفتیں ہوں، چار باتیں ہوں، تو وہ
नुकसान उठाने वालों में से नहीं होंगे, खसारा पाने वालों में से नहीं होंगे, घाटा पाने वालों में से नहीं होंगे। ईमान के साथ अमल सालिह, फिर हक बात दूसरों को बोलना बताना, और इसी तरह सब्र करने के सिलसिले में भी दूसरों को बोलना बताना, ये चार चीजें जिन मर्दों में और जिन औरतों में पाई जाएं वो बिइज़्निल्लाह खसारा पाने वालों में से नहीं होंगे। महतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वल अस्र ज़माने की कसम खाई। ज़माना अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया। सूरज हो, चांद हो, जो कुछ भी है सबका खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अब यहाँ वल अस्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ही पैदा करदा एक चीज, अपनी ही एक मखलूक यानी ज़माने की कसम खाता। ये अल्लाह का अपना हक है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो जिसकी चाहे कसम खाए, जिसकी चाहे कसम खाए। हम कुरान पढ़ते हुए बहुत सी जगह देखते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल इस सूरत में ज़माने की कसम खाया। आप वल फज्र पढ़ते हैं, इसी तरह वल लैल पढ़ते हैं, वश्शम्सी वज़ुहाहा पढ़ते हैं, वल फज्र पढ़ते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे उसने कसम खाया, ये उसका हक है। मगर हम बंदों का मुआमला, हम मखलूक का मुआमला अल्लाह अज़्ज़ व जल ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साफ बता दिया कि अगर मखलूक में से किसी को, इंसानों में से किसी को, मर्द हो या औरत, अगर कसम खाने की जरूरत हो, हलफ लेने की जरूरत हो, कसम उठाने की जरूरत हो, तो वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाएगा, अल्लाह के नाम की कसम खाएगा। अल्लाह के अलावा किसी भी मखलूक की कसम नहीं खाएगा, चाहे वो मखलूक उसकी नजर में जितनी भी बड़ी हो, उसकी नजर में बहुत बड़ी हो, मगर इंसान होने के नाते, मखलूक होने के नाते उसको अगर कसम खाना है तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाएगा, अल्लाह के अलावा किसी चीज की कसम नहीं खाएगा। अगर खाएगा तो गुनहगार होगा। अगर अल्लाह के अलावा नादानी में लोग अपने माँ बाप की कसम खाते हैं या अपने ही सर की कसम खाते हैं, सामने रिज्क हो तो रिज्क की कसम खाते हैं, अपनी उनकी नजर में, उनके ख्याल में कोई बड़ी चीज है, अहम चीज है तो उसकी कसम खाते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। मखलूक हैं, इंसान हैं, अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो यह अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हमको कभी कसम खाने की जरूरत पड़े, नौबत आए, मौका हो तो हमको कसम खाना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सूरत करीमा की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमाने की कसम खाई है। और जमाना जैसा कि आपने सुना, दिन है, रात है, दिन के मुख्तलिफ औकात है, मुख्तलिफ औकात है। आप कुरान मजीद पढ़ते हुए जरा भी गौर करेंगे तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन के कितने हिस्सों की कसम खाता। वश्शम्सी वज़ुहाहा, सूरज की कसम और सूरज के चमकने की, यानी वो चार्स का वक्त जो होता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी भी कसम खाता है। इसी सूरत में आप देखेंगे तो 7 या 8 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक़ात में से कई चीज़ों की कसम खाता है। और सूरह वल फज्र, फजर के वक्त की कसम अल्लाह खाता है, और वल लैल, रात की कसम अल्लाह खाता है। मुफस्सिरीन यहाँ बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़माने की कसम और दिन रात के कई हिस्सों के जो कसम खाता है, इसके पीछे हमारे लिए ये सबक है। हमें अल्लाह सिखाना चाहता है, अल्लाह हमें बताना चाहता है कि जमाना हो, दिन रात का कोई भी वक्त हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास उसकी अहमियत है। अहमियत उसके बंदों की खातिर है। बंदे वक्त को पहचाने, वक्त की कदर करें और वक्त का सही इस्तेमाल करें, ये बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमाने की कसम खाई। और इसी तरह वक्त, मुख्तलिफ औकात की कसम अल्लाह अज़्ज़ व जल जो खाता है, उससे हमें ये सबक देना चाहता है
یہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو زمانے کی اہمیت ہے، وقت کی قدر و قیمت ہے، وقت کی قدر و قیمت کرنا چاہیے، وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آدمی غفلت میں پڑ گیا، نادانی اور سستی میں پڑ گیا، زمانے کی اس نے قدر نہیں کی، وقت کی اس نے قدر نہیں کی، تو بتائیے نقصان کس کا ہوگا، خسارہ کس کا ہوگا، گھاٹے میں کون رہنے والا ہے؟ وہی انسان جو وقت کی قدر نہ کرے، زمانے کی قدر نہ کرے۔ ایسا انسان چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، مالدار ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، جو بھی ہو، وقت کی ناقدری کرے گا، وقت کو نہیں پہچانے گا، وقت کے سلسلے میں سستی اور غفلت کرے گا، وقت کو ضائع کرے گا، وقت کو برباد کرے گا، ٹائم ویسٹ کرے گا، تو ایسا انسان نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور وقت کسی کا انتظار کرتا نہیں، کسی کا انتظار کرتا نہیں۔ اگر آپ نے اس وقت جو کام کرنا تھا کر لیا، آپ نے کر لیا۔ اگر آپ نے سستی کی تو وہ وقت آپ کی خاطر، آپ کے لیے انتظار میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ تو جاتا رہے گا۔ عربی شاعر وقت کو تلوار سے تشبیہ دیتا ہے، تیز چاقو سے، تیز بڑی چاقو سے تشبیہ دیتا ہے کہ وقت تو تلوار کی طرح ہے۔ الوقت کالسیف ان تقطعہ، آپ اگر اس کا استعمال صحیح کریں تو آپ کے فائدے میں ہے، اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کیے، اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھائے، تو وقت آپ کو کاٹ دے گا، آپ کا نقصان کرے گا، آپ کو گھاٹے میں ڈال دے گا۔ لہذا ایمان کا تقاضا اور عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آدمی وقت کی قدر کرے، وقت کو پہچانے، اور جس جس وقت میں جو جو کام کرنا ہے ان کو انجام دے۔ آئیے عبادات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں اور عورتوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کیا۔ ان 5 نمازوں کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر وقت وقت کے ساتھ فرض ہے۔ فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کی نماز کا اپنا وقت ہے، عصر کی نماز کا اپنا وقت، مغرب کی نماز کا اپنا وقت، اسی طرح عشاء کی نماز کا اپنا وقت ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، مردوں کی اور عورتوں کی ذمہ داری ہے، جن جن پر نماز فرض ہے، کہ وہ اللہ عز و جل نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات میں جن جن نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ معلوم کرے، ان اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے۔ فجر کا وقت آپ کو معلوم ہے، صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک وقت رہتا ہے۔ آپ کو چاہیے، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، آپ کی عقل مندی کا بھی تقاضا ہے کہ آپ فجر کی نماز اس وقت میں پڑھیں۔ اس وقت کے درمیان فجر صادق سے لے کر، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے کچھ پہلے تک آپ کے لیے فجر کی نماز کا وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب آپ ایمان والے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس وقت آپ کو اٹھنا چاہیے، بلکہ اٹھنا پڑے گا، اور آپ اس وقت نماز ادا کریں گے۔ جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے، وہ اپنی رہائش گاہ پر اپنے گھروں میں ادا کریں گی، مگر مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ مردوں کے لیے فجر کی نماز ہو یا دوسری ساری نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد پہنچ کر پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر اللہ کی توفیق اور مدد سے آپ فجر کی نماز، اسی طرح دوسری ساری نمازیں اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر آپ اٹھتے ہیں، اپنی نیند چھوڑتے ہیں، اپنا نرم اور گرم بستر چھوڑتے ہیں، اذان کی آواز سن کر یا وقت معلوم ہونے کی صورت میں الارم کے ذریعے آپ اٹھ کر مسجد آتے ہیں، تو آپ ایمان والے ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے، اور آپ کے دل میں صحیح معنی میں اللہ کا ڈر ہے کہ مجھے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے،
اگر کوتاہی ہوئی سستی ہوئی تو مجھے میرے رب کو جواب دینا ہے۔ یہ ڈر جس کے اندر ہو وہی آدمی نمازوں کی پابندی کر سکتا ہے، ورنہ سستی کرنے والے، غفلت کرنے والے، منمانی طور پر اپنے آرام، اپنی سہولت، اپنے راحت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بڑی تعداد، اللہ رحم کرے۔ اور اسی طرح نماز چٹ کرنے والے، نماز چھوڑ دینے والے، ان کی بھی بڑی تعداد ہے۔ اللہ عز و جل سب کو ہدایت دے۔ وقت کی قدر، چاہے عبادت کے سلسلے میں ہو، ہمیں وقت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے۔ آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، کہیں آپ جاب کرتے ہیں، تو بھی آپ کو اپنے وقت کی پابندی کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا اپنا کوئی پیشہ ہے، آپ تاجر ہیں، دکان آپ کی ہے، تجارت آپ کرتے ہیں، تو دکان کھولنے اور بند کرنے کے سلسلے میں بھی اگر آپ وقت کی پابندی کریں گے، وقت کا خیال رکھیں گے، تو آپ ایک کامیاب تاجر ہوں گے، ورنہ سست اور نقصان اٹھانے والے تاجر ہوں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارا دین اسلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے تعلق سے، وقت کے تعلق سے، وقت کا خیال رکھنے، وقت کی قدر کرنے کے سلسلے میں اتنی بہت ساری باتیں بتائی ہیں، مگر ان سب باتوں کے باوجود اگر دنیا میں آپ نظر دوڑائیں گے، دنیا میں جتنی قومیں ہیں، جتنے ممالک ہیں، جتنے لوگ ہیں، اگر ان میں سب سے زیادہ اگر سست کوئی ہے، وقت کو ضائع کرنے والا، وقت کو برباد کرنے والا، وقت کو ٹال کر اپنا کام کرنے والا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان۔ تجارت کے سلسلے میں ہو، عبادت کے سلسلے میں ہو، اپنی نجی زندگی کے سلسلے میں ہو، وقت کو برباد کرنے والا، وقت کے سلسلے میں انتہائی سستی، بلکہ مجرمانہ حد تک سستی کرنے والا اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ میری بات کا برا مت مانیے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کہاں تک اللہ کی عبادت اور بندگی کے سلسلے میں وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اپنی نجی زندگی، پرسنل لائف میں آپ وقت کی پابندی کہاں تک کرتے ہیں؟ اپنی تجارت کے سلسلے میں کہاں تک وقت کی پابندی کرتے ہیں؟ ہاں، نوکری کا معاملہ ہے، نوکری کے سلسلے میں ہر آدمی بڑا چاق و چوبند ہے، بڑا چست ہے۔ اگر صبح 4 بجے اگر اس کی نوکری ہے تو 3 بجے اٹھ کر تیار ہو کر جاتا ہے، 7 بجے اس کی نوکری ہے، ڈیوٹی جوائن کرنا ہے تو 5 بجے سے اٹھ کر وہ تیار ہوتا ہے۔ اپنی روزی کے لیے، اپنی نوکری کو باقی رکھنے کے لیے دیکھیے انسان کو شیطان چوکنا کر دیتا ہے، مگر جہاں اللہ کی عبادت و بندگی کا معاملہ آتا ہے وہی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، انسان پر غلبہ پا لیتا ہے، نماز کے سلسلے میں اسے سست سے سست بنا دیتا ہے۔ اس کی اپنی نوکری کا معاملہ ہو، انسان شیطان کے قبضے میں آ کر شیطان کی بات مانتا ہے، اسے نماز کی فکر نہیں، نماز کی اسے فکر نہیں، اور نجی زندگی میں بہت سے کام جو وقت پر کرنے کے اس کی بھی فکر نہیں، اگر آزاد تجارت کرتا اس کی بھی فکر نہیں، بس نوکری بچانے کے لیے کہ میری روزی روٹی اس سے جڑی ہوئی ہے، اگر میں دیر سے جاؤں گا تو کمپنی میں اندر جانا مشکل ہو جائے گا، اس طرح میری سیلری کٹ ہو جائے گی، میری تنخواہ میں کم ہو جائے گی۔ تو یہ اپنی دنیا کی خاطر، اپنی روزی کی خاطر سوچتا ہے تو شیطان کے اشارے پر سوچتا ہے، اور نماز کے سلسلے میں سستی کرتا ہے تو شیطان کے اشارے سے سستی کرتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری بھلائی اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں کن چیزوں میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے۔ بھلے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ تکلیف ہو، کچھ پریشانی ہو، کچھ قربانی دینے کی ضرورت پڑے، قربانی دے لیجئے، تکلیف برداشت کر لیجئے، کیونکہ یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، چند دن کی دنیا ہے۔ آپ نے سنا اور دیکھا کہ میت جو ہو رہے، اموات جو ہو رہے ہیں، عمریں ان کی دیکھ لیجئے، کتنی عمر کے لوگ ہیں جو دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ نے جن کو زندگی دی ہے،
اللہ عز و جل صحت و عافیت کے ساتھ ان کے عمر میں برکت دے، ایمان کے ساتھ اور زیادہ نیک اعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہم دھوکے میں نہیں رہ سکتے کہ فلاں اتنے سال سے زندہ ہیں، ہم بھی زندہ رہیں گے، نہیں، ہرگز نہیں۔ موت کا فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ بول کر بتا کر اجازت لے کر نہیں آتا، اللہ کے حکم سے اچانک ہی آتا ہے۔ لہذا ہمیں تیار رہنا ہے، اور تیار رہنے کی شکل یہی ہے کہ ہم اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس ایمان کی قدر کریں اور اس ایمان کے مطابق نیک اعمال کریں۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کر لے، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یہ روایت سنن میں صحیح سند کے ساتھ ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں، دو انعام کی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان دو چیزوں کے سلسلے میں دھوکے میں، ان دو چیزوں کے سلسلے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کیا ہے بتاتے ہیں، صحت، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، صحت کی قدر کیجیے۔ صحت ہے، صحت کے ساتھ آپ کے ساتھ طاقت ہے تو اللہ کی عبادت کیجیے، بندگی کیجیے۔ اور اسی طرح والفراغ، فرصت کے اوقات، اگر آپ کے پاس کچھ کام نہیں ہے، فرصت ہے تو فرصت کے وقت کو بھی غنیمت سمجھیے، اللہ کی عبادت و بندگی زیادہ کیجیے، صحت کو بھی غنیمت سمجھیے، اور اسی طرح فرصت کے اوقات کو بھی، فارغ اوقات کو بھی غنیمت سمجھ کر اس میں اللہ کی عبادت و بندگی کیجیے۔ اس طرح آپ زمانے کی قدر کرنے والے، وقت کی قدر کرنے والے، وقت کا صحیح استعمال کر کے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اگر وقت کے سلسلے میں کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، بڑے ہو چھوٹے ہوں، ناقدری کریں گے، وقت ضائع کریں گے، وقت برباد کریں گے، رات جاگیں گے، فجر کی نماز سٹ اور صبح 10-11 بجے تک بھی معلوم ہوتا ہے بہت سے نوجوان سو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، کالج کو جانا ہے تو اس وقت معلوم نہیں کیسے تیار ہو کر آتے ہیں، بس میں تو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، بال پراگندہ، چہرہ حیران پریشان، کپڑے ان کے بے ترتیب، معلوم نہیں اٹھ کر کے سیدھے کالج جانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ زندگی، ایسی زندگی سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، ایسی لاپرواہی اور بے پرواہی کی زندگی سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، آپ کوئی دوسرے سادہ انسان نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، آخرت پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے۔ آپ میں، آپ جیسے مسلمان نوجوانوں میں اور دوسرے کافر نوجوانوں میں فرق ہونا چاہیے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ذرا دوسری قوم کے لوگوں کو دیکھیے، بڑوں کو دیکھیے، عورتوں کو دیکھیے، نوجوانوں کو دیکھیے، ان کے اندر کیسی چستی اور کیسا نشاط ان کے اندر ہے، ایسی چیز ہمارے نوجوانوں میں نظر نہیں آتی ہے۔ آخر ہمارے نوجوان کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ غفلت ان کی دنیا کا نقصان کا سبب بنے گا، آخرت میں بھی نقصان کا سبب بنے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے اور عقل مندی بھی یہی ہے کہ انسان زمانے کی قدر کرے، وقت کی قدر کرے، وقت کو پہچانے اور وقت کا صحیح استعمال کرے، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، نجی زندگی کا معاملہ ہو، نوکری یا تجارت کا معاملہ ہو، آپ وقت کی قدر کیجئے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی برکت سے جو کچھ بھلائیاں، جو کچھ خیرات اللہ کی طرف سے برکات آپ کو مل لی ہیں، ضرور مل کر رہیں گی۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، صحیح یاد رکھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔